नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो वाक़या मैं आपको सुनाने लगी हूँ ये ऐसा वाक़या है कि आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। एक औरत रिटायर्ड लाइफ गुजार रही थी, यानी 60-65 की थी। वो एक मर्तबा अपनी गाड़ी पर दूसरे शहर जा रही थी तो उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। उसने गाड़ी को एक तरफ किया और करके वो गाड़ी को टायर जो है वो देखने लगी कि क्या हुआ है, क्यों ऐसे लड़खड़ा रही। उसने देखा कि टायर पंचर तो दूर की बात, ये तो बर्स्ट ही हो गया है, फट ही गया है। वो बड़ी परेशान हुई कि अब ज़ाहिर है जब आप लॉन्ग ड्राइव पे, आप पाकिस्तान में भी देखें, जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो मोटरवे होती है या जीटी रोड होता है या कोई भी ऐसी जगह जहाँ से इतना ज़्यादा पब्लिक नहीं होती। वो परेशान हुई, खैर उसने टायर चेंज करना शुरू किया तो उसका हाथ ज़रा बूढ़ी थी, किसी चीज़ को लगा और पीछे से ये जो होती है नी, यहाँ से उसे तकलीफ़ शुरू हुई, ज़ख़म हो गया। वो बैठ गई, अभी करा ही रही थी कि इतने में उसने देखा कि पीछे से एक नौजवान लड़के की गाड़ी रुकी है और उस लड़के ने उनसे पूछा कि आपको कोई काम है, आप यहाँ परेशान लग रही हैं। उसने देखा कि कहीं दर्द हो रहा है, कोई ऐसे मसला है जो बैठी हुई है सड़क के किनारे। तो उस औरत ने बताया, हाँ मेरी गाड़ी का टायर इस तरह हो गया है, मेरे साथ ये मसला है और मेरा ये मसला हल नहीं हो रहा। खैर वो औरत ने उन्हें बताया। उस लड़के ने कहा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपका ये मसला हल करता हूँ, मैं टायर चेंज कर दूँगा। आप जाकर मेरी गाड़ी के फ्रंट सीट पे बैठ जाइए, आराम के साथ बेफ़िक्र होकर, आराम के साथ बेफ़िक्र होकर। ज़िंदगी में नेकियां करने का अजर जो है ना, अल्लाह हमें लौटाता है, नेकी ज़ाया नहीं जाती। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आयशा नेकी को कभी छोटा ना समझना, नेकी को कभी छोटा ना समझना, नेकी तुम्हें जन्नत में लौटाई जाएगी और दुनिया में भी उसका सिला अल्लाह पाक देते हैं, सिर्फ जन्नत में नहीं। तो उस शख्स ने टायर चेंज करना शुरू कर दिया। काफ़ी टाइम लगा, टायर आराम से चेंज करता रहा। वो औरत अपनी गाड़ी की सीट पर बैठकर देख रही है कि ये लड़का कैसे बग़ैर मतलब के, बग़ैर किसी रिश्ते के मेरा टायर चेंज कर रहा है। उसके दिल में आया उस औरत के कि मैं इसे इनाम दूंगी, क्योंकि बग़ैर किसी मकसद के दुनिया में आज तो बेटा भी माँ के काम नहीं आता। हम उस दौर में हैं जी, कोई किसी का नहीं है। तो उस औरत के दिल में आया कि मैं इसे इनाम दूंगी, मैं इसको कुछ ना कुछ दूंगी। अब जब काफ़ी देर लगा के बड़ी तरतीब के साथ उस लड़के ने टायर चेंज किया तो वो आया, उनको कहने लगा, आइए आप अपनी गाड़ी पर आ जाइए और वहाँ बैठिए, वहाँ बैठ जाइए। तो वो औरत कहने लगी कि मैं आपको इनाम देना चाहती हूँ, आपने इतने अच्छे तरीके से सब्र से किसी गैर की मदद की, आज के दौर में ये नहीं होता, तो मैं आपको इनाम देना चाहती हूँ। उस लड़के ने जो जुमला बोला ना, वो तारीखी जुमला था, गोल्डन वर्ड्स, ऐसे जुमले उसने बोले। उस लड़के ने कहा, इट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ टू हेल्प अदर्स, when I help others, when I help someone, I feel happy। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का भी मफ़हूम है ना कि जब तुम्हें नेकी खुश कर दे और गुनाह परेशान कर दे, हदीस का मफ़हूम है तो समझ जाओ तुम्हारा ईमान जिंदा है। उसने ये जुमला बोला और वो लड़का चला गया। उसने पैसे नहीं लिए उनसे, यानी उनसे कोई इनाम नहीं लिया। फिर उसके बाद वो चला गया। वो औरत अपनी गाड़ी लेकर निकल गई, जिस शहर में उसे पहुंचना था वहाँ पहुंची, होटल पहुंची, उसने खाना खाना शुरू किया। खाना खा रही थी तो वहाँ पर लड़की जो खाना सर्व कर रही थी, नौकरी करती थी, उन्होंने देखा कि वो प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट भी 9th मंथ प्रेग्नेंट लग रही थी।
تو انہوں نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا آر یو پریگننٹ؟ اس نے کہا یس آئی ایم پریگننٹ، اور میری ڈیلیوری کی ڈیٹ بھی یہ چند دنوں بعد کی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر بھی تم یہاں کام کر رہی ہو حالانکہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگتی؟ تو اس نے کہا میں اور میرا شوہر غریب ہیں، ہم دونوں اس بچے کو دنیا میں لانے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، تو ڈیلیوری کے پیسے ڈاکٹرز نے ہمیں اتنے بتائے ہیں، اس لیے میں بھی جاب کرتی ہوں، میرا شوہر بھی جاب کر رہا ہے، ہم دونوں ملا کر پیسے بنائیں گے تاکہ ہم ڈیلیوری کا خرچہ اٹھا سکیں۔ وہ ان کے لیے کھانا لینے گئی، اور یہ عورت، بوڑھی عورت، دل میں سوچ رہی ہے کہ میں تو ریٹائرڈ ہوں، میرا تو اتنا سال گزر گئے، پیسے ہی پیسہ بینک میں رکھا ہوا، اور میں بوڑھی عورت ہوں، میری تو اتنی ضروریات بھی نہیں ہیں، تو کیوں نہ میں اس کی مدد کر دوں۔ اور اس کے ذہن میں وہ جملے آ رہے تھے جو اس لڑکے نے بولے تھے، It is objective of my life to help other. When I help someone, I feel happy. کہ میں خوش ہو جاتا ہوں جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں، کیونکہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ بغیر کسی لالچ کے کسی کی مدد کرنا۔ ارے کون کرتا ہے جی آج کے دور میں؟ کون دیتا ہے 1 روپیہ بھی آپ کو اس دور میں؟ کوئی کسی کا نہیں ہے، وہ دور چل رہا ہے۔ تو اس عورت کے ذہن میں یہ جملے آ گئے۔ اس عورت نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اس کی ڈیلیوری کا سارا خرچہ اسے دے کے جاؤں گی، میں بھی نیکی کروں گی جیسے اس لڑکے نے میرے ساتھ کی تھی۔ خیر اس نے ایک لفافہ نکالا، اس لفافے میں سے پیسے ڈالے، اور پیسے ڈال کر اس نے، وہ عورت آئی کھانا لے کر، جاتے وقت اس نے پھر اس لڑکی کو دے دیے جو وہاں پر جاب کرتی تھی، یعنی جو پریگننٹ تھی۔ اس نے اس کو دے دیا۔ خیر وہ چلی گئی۔ اب یہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی جو یہاں پہ جاب کر رہی تھی ہوٹل میں، اس کا شوہر بھی آ گیا۔ ان دونوں کی عادت تھی ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ پورا دن ان کا کیسے گزرا۔ اب یہ اس کو بتا رہی تھی اپنے شوہر کو کہ آج کا دن میرا کیسے گزرا۔ اس کو یاد آیا کہ ہاں میرا وہاں پر تو آج کا دن ایسے گزرا کہ میرا تو ایک واقعہ بھی تھا۔ ایک واقعہ ہوا کہ ایک عورت نے مجھے ایک لفافہ دیا تھا، خوش ہو کر میں دیکھوں اس میں کیا ہے۔ اپنے شوہر اس کا کہتا ہے جاؤ لے کر تو آؤ۔ وہ لینے جاتی ہے تو وہ جب اس لفافے کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر اس کی ڈیلیوری کا جتنا خرچہ اس عورت نے اس بوڑھی عورت کو بتایا ہوتا ہے وہ سارے ڈالر نظر آتے ہیں ان کو۔ وہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی بھی تھی جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ جس کے اوپر لکھا ہوا تھا It is objective of my life to help other. When I help someone, I feel happy. یہ وہی بوڑھی عورت تھی جس کے ٹائر کو اس نوجوان نے بدلا تھا، اور اس نوجوان کی بیوی کو اس عورت نے یہ ہدیہ دیا تھا جو نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ What goes around come around. ہم خیر خواہی کسی کے ساتھ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے۔ ہم ایمان والے ہیں، عقل رکھنے والے ہیں، ہمیں اللہ نے دنیا میں وسائل دیے ہیں، طاقت دی ہے، صحت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، ہم کیوں نہیں دل میں یہ عہد کرتے کہ ہم معاشرے کے ایسا فرد بن کے رہیں گے کہ جس کے دل میں سب کا درد ہوگا۔ ہم ایک کے لیے تڑپیں، صرف اس کے لیے نہ تڑپیں جس نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن کسی دوسرے مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی تمام کام بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ اپنی زندگی کے ترتیب بدلنے کی ضرورت ہے، زندگی خوبصورت ہو جائے۔ ہم دوسروں کو اچھائی دے رہے ہوں تو ہم سے اچھائی ہی آئے گی۔ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے اچھی سوچ رکھیں، باعث رحمت بنیے لوگوں کے لیے، باعث زحمت نہ بنیے، اور اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بنیے، زحمت نہ بنیے۔
قرآن مجید میں فرمایا کہ جو انسان دوسروں کی نفع رسانی کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کے قدم زمین میں جما دیتے ہیں۔ زمین میں قدم جمانے کا کیا معنی کہ اللہ اس کو رزق اچھا دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تبھی تو قدم جمتے ہیں، ورنہ قدم ہوا میں ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا چند لوگوں میں صرف ایک کوالٹی ہوتی ہے، اللہ ان کو اٹھا لیتا ہے، اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھنے والا بن جائیے تو اللہ پاک آپ کے سارے کاموں کو اپنے ہاتھ لے لے گا۔ دیکھیں اس لڑکے کو جس نے ان کے ساتھ نیکی کی تھی، اللہ نے وہ نیکی کہاں سے گھما کر اس تک پہنچا دی، اس کی تمام ضروریات اس لفافے میں بند کر کے اس کے پاس بھیج دی ہے۔ کتنی بڑی ہمارے لیے یہ ایک وہ معاملہ ہے کہ ہم جسے کہیں کہ بس نیکی، جو آج ہم نے جملے بنائے ہوئے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، غلط ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اجی آج کل تو وہ زمانہ ہے کہ نیکی کرو اور دریا میں ڈالو، نہیں بھائی، نیکی کرو گے تو وہ اللہ کے پاس جائے گی، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ نیکی قبر میں بھی ساتھ جائے گی، نیکی حشر میں بھی ساتھ جائے گی، نیکی نام اعمال میں تلے گی، نیکی آپ کو جنت تک لے کر جائے گی۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن میں اعلان کر رہے ہیں اللہ پاک، نیکی برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ ناڑے ناڑ تہاڑیاں برائیاں مٹ رہیاں تو آپ کی برائیاں بھی مٹ رہی ہیں، اور آپ کو اللہ اجر بھی دے رہا ہے، انعامات بھی دے رہا ہے، آپ کی راہیں بھی کھول رہا ہے، آپ کو روزی کا وعدہ کر رہا ہے، آپ کے قدم جمانے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اور کیا چاہیے جی، کیا چاہیے اور ہمیں؟ اللہ سارے وعدے ہمارے ساتھ کر رہا ہے، بس اپنا دل لوگوں کے لیے نرم کر لیجئے، صاف کر لیجئے۔ نیکیوں کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا، اس پر یقین رکھیے۔